مجھے ہاتھ دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے دو ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے ہے، وہ اصرار کر رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اس نے بچوں کی طرح اسے بہلایا۔ کوئی بات نہیں، دکھانے میں کیا حرج ہے؟ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو اپنے مستقبل کے بارے میں؟ مجھ سے پوچھ لو۔ وہ اسے اس پامسٹ کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا جو اس 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے اور کھانا کھانے کے بعد اس کی بیوی کو پتہ نہیں کہاں سے وہ پامسٹ یاد آ گیا تھا۔ ویری فنی، اس نے مذاق اڑایا تھا۔ اپنے مستقبل کا تو تمہیں پتہ نہیں، میرے کا کیسے ہوگا؟ کیوں؟ تمہارا اور میرا مستقبل ساتھ ساتھ نہیں ہے کیا؟ اس نے مسکرا کر اسے جتایا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، پامسٹ کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ اس کا اصرار بڑھا تھا۔ دیکھو، ہمارا آج ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ تمہیں کل کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اب بھی رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ہے کل کا مسئلہ، وہ کچھ جھلا کر بولی تھی۔ اسے شاید یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی فرمائش پر اس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ کتنے لوگ ہاتھ دکھا کر جاتے ہیں اس پامسٹ کو؟ تمہیں پتا ہے، میری کولیگز کو اس نے ان کے فیوچر کے بارے میں کتنا کچھ ٹھیک بتایا تھا۔ بھابھی کی بھی کتنی کزنز آئی تھیں اس کے بارے میں۔ وہ اب اسے قائل کرنے کے لیے مثالیں دے رہی تھی۔ بھابھی آئی تھی ان کے پاس؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، وہ اٹکی۔ تو یہ کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا، مجھے تو ہے۔ اور تم نہیں لے کر جاؤ گے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ کب؟ ابھی۔ وہ بے اختیار ہنسا اور اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس سے کہا، پامسٹ کو ہاتھ دکھانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے اور میں تم سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں کرتا تھا، لیکن اب تم ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، تم دکھا لو ہاتھ۔ تم نہیں چلو گے؟ تم نہیں دکھاؤ گے؟ اس کے ساتھ لابی کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا۔ نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ میرا اور تمہارا مستقبل ایک ہے، تو جو کچھ میرے بارے میں بتائے گا وہ پامسٹ، وہ تمہارے بارے میں بھی تو ہوگا۔ وہ اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ مثلاً، اس نے بھویں اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا، مثلاً اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی اگر میری ہوگی تو تمہاری بھی تو ہوگی؟ ضروری نہیں ہے۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے شوہر کے طور پر میری زندگی بری گزرے تمہارے ساتھ، تو مجھے کیا، میری تو اچھی گزر رہی ہوگی۔ اس نے کندھے اچکا کر اپنی بے نیازی دکھائی۔ تم عورتیں بڑی سیلفش ہوتی ہو۔ اس نے ساتھ چلتے ہوئے جیسے اس کے رویے کی مذمت کی۔ تو نہ کیا کرو پھر ہم سے شادی، نہ کیا کرو ہم سے محبت۔ ہم کون سا مری جا رہی ہوتی ہیں تم مردوں کے لیے؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ چند لمحوں کے لیے وہ واقعی لاجواب ہو گیا تھا۔ ہاں، ہم ہی مرے جا رہے ہوتے ہیں تم لوگوں پر۔ عزت کی زندگی راس نہیں آتی، شاید اس لیے۔ وہ چند لمحوں بعد بڑبڑایا۔ تمہارا مطلب ہے تم شادی سے پہلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے؟ وہ یکدم برا مان گئی تھی۔ نہیں، تم صرف اپنی بات کرو۔ اگر تم ناراض ہو رہی ہو تو چلو پھر پامسٹ کے پاس نہیں جاتے۔ اس نے بے حد سہولت سے اسے موضوع سے ہٹایا تھا۔ نہیں، میں کب ناراض ہوں؟ ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس کا موڈ ایک لمحے میں بدلا تھا۔ ویسے تم پوچھو گی کیا پامسٹ سے؟ اس نے بات کو مزید گھمایا۔ بڑی چیزیں ہیں، اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر تب تک وہ پامسٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھا وہ غیر دلچسپی سے اپنی بیوی اور پامسٹ کی ابتدائی گفتگو سنتا رہا، لیکن اسے اپنی بیوی کی دلچسپی اور سنجیدگی دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ پامسٹ اب اس کا ہاتھ پکڑے عدسے کی مدد سے اس کی لکیروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے بے حد سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، لکیروں کا علم نہ تو حتمی ہوتا ہے نہ ہی الہامی۔ ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال مقدر
بناتا سنوارتا اور بگاڑتا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رکا، پھر اس نے جیسے اس کے ہاتھ پر حیرانی سے کچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا، اور پھر برابر کی کرسی پر بیٹھے اس کے شوہر کو، جو اس وقت اپنے بلیک بیری پر کچھ میسیجز دیکھنے میں مصروف تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، پامسٹ نے دوبارہ ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس نے کچھ بےتاب ہو کر پامسٹ سے پوچھا۔ آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟ بلیک بیری پر اپنے میسج چیک کرتے کرتے اس نے چونک کر پامسٹ کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا یہ سوال اس کے لیے ہے، لیکن پامسٹ کی مخاطب اس کی بیوی تھی۔ ہاں، اس کی بیوی نے کچھ حیران ہو کر پہلے پامسٹ اور پھر اسے دیکھ کر کہا۔ او اچھا۔ پامسٹ پھر کسی غور و خوض میں مبتلا ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیر ہے، ایک مضبوط لکیر، ایک خوشگوار کامیاب دوسری شادی۔ پامسٹ نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے جیسے حتمی انداز میں کہا۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل ساکت تھا۔